السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے کہ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری پیاری بہنیں، میری پیاری بھانجیاں، میرے پیارے بچے، میرے پیارے بھائی اور ایک آدھی میری جیسی، کیا حال ہیں سب کے؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ آج بیگم گئی ہوئی ہے سردیوں کے کپڑے لینے کے لیے، اور آج میرے ساتھ ہے ٹو لائیو۔ آج ہم میشو کے ساتھ لائیو ہیں۔ یہ میرا میشو ہے۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ پہلے چلیں ستارہ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ وہ آج اس کا ستارہ کے بھی ولاگ آ گیا اور کشمیر جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ جو کل میں نے بات کی تھی وہ ساجد کو بہت اچھا ہو گیا۔ ساجد کو جو ہے وہ اس نے آج ولاگ بنایا اور اس نے کہا میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوں، اور مجھے پتہ ہے اپنی بیوی کے بارے میں۔ یہ حقیقت ہے کہ اپنی بیوی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں جتنا مرد کو پتہ ہوتا ہے وہ کسی اور کو پتہ نہیں ہوتا۔ اور ساجد کو بہت پہلے ڈیسیژن لینا چاہیے، لیکن جو بھی ہے اس نے ٹھیک کیا، آ گیا، وہ بہت اچھا کیا اس نے۔ اور یہ اب سارے کتے بلے کسی کو بھی بولنے کا جو ہے نا وہ موقع نہیں ملے گا۔ جب ساجد خود انوالو ہو جائے گا نا، جب اس کا شوہر ہے، تو پھر کسی کو بھی موقع نہیں ملے گا۔ پھر اچھا آج ایک کمنٹ ملا کہ آپ لوگ بھی وہ سارا کے نام کے اوپر لینے کے لیے آ جاتے ہیں، کوئی آپ نے کیس ویس کچھ بھی نہیں کیا ہوا۔ وہ بات یہ ہے کہ مجبوری ہے، اب بات کریں گے۔ ستارہ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اب اس کے بارے میں کوئی بھی بات کرتا ہے نا تو اس کو آٹومیٹکلی ویوز آتے ہیں۔ تو اب اس کے ہیٹرز آئے تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہیٹرز کے ساتھ جو ہے وہ اس کی سپورٹ میں بھی لوگوں نے آنا تھا۔ اب بولنا تو تھا، اب بولیں گے تو ویوز بھی آئیں گے، تو اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے۔ یہاں پہ یوٹیوب پہ اگر ویوز آتے ہیں تو ہم بھی تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات، جب ہم لوگ ستارہ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو حبیب شاید بنا اپنی بھی بنا لے، میری بھی بنا لے، ہیں اچھی سی تیز پتی کی، وہ اس کو ویوز بھی آئیں گے۔ تو اس کو بھی جو ہے نا وہ اس پہ کوئی آ کے ایسے عجیب عجیب باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو ہیٹرز ہیں ان کو فرجی پروفیسر کی وائف بھاگ گئی، وہ ایسے آپ لوگوں نے ان کو نا وہ ایسے سر پہ چڑھایا ہوا ہے، بلکہ ان کی اتنی حیثیت ہے نہیں۔ میں ذرا کمنٹ کھول لوں، مجھے ابھی کمنٹس آنے شروع ہو رہے ہیں، وہاں سے نظر نہیں آ رہے، میں ادھر سے کھول لیتا ہوں تو پھر جو ہے نا مجھے پتہ چلتا رہے گا کمنٹس کا۔ ایک منٹ میں دیکھ لیتا ہوں۔ تو اچھا، ابھی ستارہ جو ہے وہ بالکل ریلیکس ہو گئی ہے الحمدللہ۔ اور ستارہ بیٹا ابھی بھی یہی کہوں گا، اب بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ کشمیر جاؤ، میرا فیوریٹ پلیس کشمیر۔ کشمیر سے بھی زیادہ کشمیر جاؤ، نتھیا گلی جا کے رکو، نتھیا گلی رکو جا کے، نتھیا گلی گلیات، جتنا سکون وہاں پہ آنا اتنا کہیں پہ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ پھر اس کے بعد گھوم پھر کے جدھر مرضی آپ چلے جانا۔ تو ان علاقوں میں جاؤ، تھوڑا سا سکون ماحول، اور اچھے اچھے ولاگ بناؤ۔ اور جو میوک DJI Mavic 2 ڈرون آپ نے خریدا تھا، اس کے ساتھ آپ نے کوئی فوٹیج ہی نہیں بنائی۔ آپ جاؤ کشمیر، وہاں پہ فوٹیج وغیرہ بناؤ اس کی، بس ڈرون کریش نہ کرنا، خیال کرنا، اور ریلیکس رہو۔ یہ سارا سلسلہ جو ان کا تھا ہیٹرز کا، یہ ختم ہوتا جائے گا۔ یہ ختم تبھی ہوگا، میں نے کل بھی آپ کو بتایا کہ آپ لوگ خود ایکٹیو ہو جاؤ گے نا، جب اچھی اچھی ویڈیوز بنانی شروع کر دو گے۔ اور آپ جتنا ہنسو گے، جتنا خوش ہوگے، جتنا ریلیکس ہو کے آپ اپنے نارمل بلاگنگ پہ آؤ گے نا، اتنا بھاگنا شروع ہو جائیں گے۔ اور رویش سنگھ بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک سے ٹھیک ہے رویش سنگھ؟ ابھی رچا باجپائی، فرجی پروفیسر کا کچھ کرو۔ پروفیسر سسٹر بالکل فارغ لوگ ہیں، ان کے خلاف کارروائی شروع ہو چکی ہے، یہ سب ایسے ایسے غائب ہو جائیں گے۔ سر از پاسبل ٹو گیو شٹ اپ کال ٹو سلمان ٹوڈے؟ سلمان ہی آلسو اسٹارٹیڈ لائیو چیٹ۔ سلمان کون ہے؟ ابھی ایک نیا آ گیا، یہ سلمہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ میں آپ یہ بیوقوف، میں آپ کو بتاؤں، یہ سلمہ نے کسی کے تھرو باقاعدہ طور پہ ان کو ہائر کیا تھا، بیبو کو اور پروفیسر کو مین، اور بیچ میں یہ کتے بلے سارے باقی وہ ویوز وغیرہ لینے کے لیے آ گئے تھے۔ تو اس کا مقصد صرف یہی تھا، اس کو اپنی بہن کو ڈیفیم کرنا۔ سلمہ کا دیور ہے سلمان، سلمہ کا دیور ہے۔ اچھا، وہ
دیور سلمان، سلما کا دیور، اچھا کوئی نیا آ گیا کتا یار، ایک کتا فارغ ہوتا ہے، یہ دونوں سلما اور سلما کا جو شوہر ہے نا، یہ ساری دونوں کی ملی پلاننگ تھی. یہ بیچاری ستارہ بے وقوف ہے، یہ ہر کسی کے ساتھ جو ہے نا لو شپ بولتا قبلہ کرتا ہے، بھونکتے رہوں. وہ کتوں کا کام بھونکنا ہوتا ہے نا، تو کتے بھونکتے ہی رہتے ہیں. یہ ٹکے ٹکے کے لوگ ہیں، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا نا، ان کو رپورٹ کیا کریں. ابھی سٹیپ بائی سٹیپ جو کچھ جن کے خلاف کیسز ہو رہے ہیں وہ پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. پھر یہ نئے کتے بلے کو لے کے سلما آگے آ رہی ہے. میرا نام لے لو، ایان. ایان ادھر نہیں آیا شو ہوا. ایان گیمنگ، ایان گیمنگ. اوکے ایان، ہو گیا ٹھیک ہے. ابھی بیبو کو بھی چپ آ گئی ہے. لے لیا بیٹا، لے لیا. ذکریہ شکیل، آپ نے کیا کہا؟ سلمان خراب کیا ہے سب. سلمان، ہاں یہ سارا ان کی ملی بھگت ہے. ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی گیم ہے ڈالر شالر کھانے کی. صرف یہ یہاں تک نہیں ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ اور ہے. سر آپ پر یقین ہے آپ یہ میٹر سالو کر دو. ہاں ریچا بات پر نیکسٹ ڈے وہ سیم اسی پیٹرن پہ سب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. ہر بات کھول کے نہیں بتائی جاتی. آج ایک کمنٹ آیا کہ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے اور فلاں. میں نے کہا یہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ اٹھا کے کسی کو، وہ کرمنل کیس تو ہے نہیں. اداروں کو کرنا ہے جو کرنا ہے. ان کے خلاف کیسز تو ہوئے ہیں. اب ادارے جو ہیں وہ جو ہے ذاتی طور پہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. سلطان رائی یا مصطفیٰ قریشی والا کام نہیں ہوتا کہ ہم جائیں اور گن اٹھا کے اور ان کو ٹھا 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 کر دیں. ایسا نہیں ہوتا. ادارے ہیں وہ اپنے بالکل طریقے کے ساتھ ہر چیز کریں گے انشاءاللہ. ستارہ کا اپنی بہن سے بہت پیار تھا اس لیے وہ سعودی گئی. بس وہ بہن، ان میں بہن بھائی والا کوئی سین نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ جو نسل ہے نا، یہ جو اس بیلٹ کے اندر ایک مخصوص نسل ہے، یہ اپنی بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، یہ اپنے بھائیوں کو بھی نہیں بخشتی. یہ ڈائنے ہیں، ڈائنے. میں ابھی کیا بتاؤں، ہم نے خود بھگت چکے ہیں ان ساروں کے ساتھ. تو یہ ہر علاقے میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. اچھا چلیں اس ٹاپک کو تھوڑا سا کلوز کرتے ہیں. پاکستان اور افغانستان کا کل میچ ہوا اور پاکستان میں تھا اور افغانیوں نے بہت شور شرابہ وہاں پہ مچایا ہوا تھا اور کرسیاں ورسیاں مار رہے تھے. پہلے افغانی ٹیم بدتمیزی کرتی رہی. دیکھیں جہالت جو ہے نا، وہ منہ سر اٹھا اٹھا کے نا بولتی ہے. اور نہیں نوری اختر سسٹر اب تو سلجھ گیا، نہیں بگڑ رہا سلسلہ، ابھی نہیں بگڑتا. ابھی آج دیکھیں نا، اب وہ ساجد بھی آ گیا لائیو، اس نے آ کے کیا کہا ہے اپنی بیوی کے بارے میں. اور وہ سلمہ بھی، یہ ستارہ بھی جا رہی ہے کشمیر. یہ اس بگڑنے کے پیچھے یہ سمپل یہ ویوز کا چکر نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ویوز نہیں ہے، اس کے پیچھے پاکستان کو ڈیفیم کرنے کے لیے کوئی ایک ایجنسی ہے جو کام کر رہی ہے. وہ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. بھائی آپ کا سن کے اتنا پازیٹیو وائبز آتا ہے کہ اتنا اچھا بولتے ہیں کہ اس طرح کے جیسا آپ بیٹا کہتے ہیں. صحیح فیل ہے کہ آپ دل سے کہہ رہے ہیں. بالکل بالکل، میرے تو بچوں جیسی ہے. میں تو ایسی جتنی بھی بچیاں ہیں میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں، بڑا خوش ہوتا ہوں. فرض کریں میں بینک میں کسی جاتا ہوں تو بینکس کے اندر وہ لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ کام کرتی ہیں. بلکہ میں آج ایک KFC کے اندر گیا اور وہاں پہ ایک لڑکی کھڑی ہوتی ہے، میری سسٹر بھی ساتھ تھیں. تو لاسٹ ٹائم میں گیا تھا تو وہ بیچاری کے اس کے 3 بچے ہیں اور وہ وہاں KFC پہ جاب کرتی ہے. تو وہ بہت کمزور سی ہے، مطلب بہت بہت کمزور ہے. تو مجھے اس کو دیکھ کے بڑا وہ آیا. تو میں نے اس کو کہا کہ اللہ کا شکر زینی اینڈ زرگم. تو میں نے اس کو سسٹر کو کہا، میں نے کہا تھوڑا سا اس کا انٹرویو کرو، اس کے بارے میں پوچھو. تو وہ اس نے بتایا کہ اس نے کہا 3 بچے ہیں میرے اور صبح سے لے کر شام تک میں یہاں پہ جاب کرتی ہوں اور کچھ بھی جو ہے نا وہ ہمیں اتنا بھی الاؤ نہیں ہے کہ ہم ایک وہ جو کیا بولتے ہیں آلو کے جو چپس ہیں وہ بھی ایک اٹھا کے کھا لیں. تو اس وجہ سے میں زیادہ میری اتنی سیلری بھی نہیں ہے تو ہمارا کھانا پینا اتنا اچھا نہیں ہے. تو مجھے بڑا تھوڑا سا افسوس بھی ہوا. تو لاسٹ ٹائم ہم گئے تھے، اس وقت ہم جا رہے تھے توسہ شریف. ہمارے پاس راشن تھا اور راشن کی گاڑی ساتھ تھی اور پھر ہم رستے میں رکے KFC پہ. سسٹر کو میں نے کہا، اس نے ناشتہ نہیں کیا ہوا تھا. میں نے کہا ہم سفر پہ نکلیں گے تو ہمیں کچھ کھانے کو ملے گا نہیں. میری بیٹی ساتھ تھی ملائکہ. تو ہم وہاں پہ گئے تو بھابھی آ رہی ہیں ابھی، زینیا اینڈ زرگا. اب بھابھی ابھی آ جائیں گی. ابھی وہ
گئی ہے وہ میں نے آپ کی بھابھی میری بھابھی کے گھر گئی ہیں، وہ کپڑے وغیرہ کا کام کرتی ہیں، تو انہوں نے کوئی ڈریس چینج کرنا تھا اور سردیوں کے حوالے سے کوئی 1-2 سوٹ لینے تھے، تو پھر امی بھی ساتھ چلی گئی، وہ بھی ساتھ چلی گئی، تو میں نے کہا ذرا لیٹ نہ کروں، اس کو میں نے کہا تھا کہ میں لائیو آ جاؤں گا، چلو میں آ کے بات چیت کروں گا، پھر تم آ جاؤ گی لائیو کے اندر، تو کیونکہ اس نے اپنا بلاگ بھی پوسٹ کیا نا، تو نہ مٹھو اس کو نہیں توڑتے، آ جاؤ ادھر، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آؤ میرے پاس، آؤ ادھر آؤ، آ جاؤ، آؤ 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 آؤ، آپ کو لائیو دکھائیں، وہ دیکھ وہ سامنے دیکھو، آپ جواب دو ادھر، جاؤ نا۔ اچھا، تو اس کو میں نے سسٹر کو کہا اس کا انٹرویو لو، ہے جو اپنے آپ کو پروفیسر کہتا ہے، اچھا اس کو میں نے کہا کہ سسٹر کو کہ اس کو پوچھو، اس وقت ہم تھوڑے سے مسئلے میں پھنس گئے تھے، تو اس کے بعد آج میں گیا تو دوبارہ ہمارا چکر لگا، تو میں نے کہا KFC چلتے ہیں، اس کو کچھ پیسے دے کے آتے ہیں۔ اچھا، پھر ہم جب اس کو پیسے دینے لگے تو بیچاری کیش پہ ہوتی ہے، اس نے کہا سر یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ہمیں لائیو دیکھا جا رہا ہے، میری جاب کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو میں نا آپ سے پیسے نہیں لے سکتی یہاں پہ، تو پھر مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے کہا اب کیا کریں، پھر میں نے اس کو موبی کیش کے ذریعے تھوڑے سے اس کو جو سپورٹ میں تھوڑی سی بہت کر سکتا تھا، میں نے اس کو کہا آپ اپنا نمبر دے دو، میں نے کہا ان کو اعتراض آپ کے کیمرے یا لائیو لینے کے اوپر ہے نا، میں موبی کیش میں تو بھیج سکتا ہوں نا آپ کو، تو میں نے اس میں بھیج دیے۔ تو مطلب کیا ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بچیاں بینکس میں ادھر ادھر جو بھی جاب کرنے کے لیے جاتی ہیں نا لڑکیاں، ان کی لوگ ان کو کچھ لوگ ایسے ہیں گھٹیا نسل کے لوگ ہیں جو کہ ان کو کیا کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، مطلب ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ابھی ہمارے جاننے والی ہے ایک، اس کی وہ بیچاری، ان کے جو باپ تھے نا، وہ باپ ان کا نا بہت بڑا ذمہ دار تھا، اور اب ان کی زمینوں کو اب ان کی زمینوں پہ کالونیاں بنی ہوئی ہیں، سمجھ لیں زمینیں انہوں نے بیچ دیں۔ اب ایک گھر ہے اس بیچاری کے پاس، کمزور سی وہ لڑکی ہے، وہ درزانی بنی ہوئی ہے، ماں بہت بوڑھی تھی، وہ فوت ہو گئی اس کی، اور اب وہ بیچاری اکیلی گھر میں رہتی ہے، اکیلی۔ تو میں نے اس کو آصفہ کو کہا، میں نے کہا اس کو بلا لیا کرو، مطلب کہتے ہیں نا کہ دنیا کے اندر بہت غم ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، ایسی جو بیچاری خواتین ہوتی ہیں نا، وہ مرد تو ٹکریں وغیرہ کھا کے ادھر ادھر سنبھل ہی جاتے ہیں، لیکن عورت بیچاری کو اپنی عزت بھی بچانی ہوتی ہے، اور اس نے اپنی پیٹ بھی پالنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر کتے بلے جو ہے نا، بھونکنے والے جو ہے نا، وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ احتیاط میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ اپنی بہنوں، بیٹیوں، ہمسایوں، لڑکیاں خاص طور پہ ان کو جو ہے وہ سپورٹ کر دیں۔ ہیلو، لائیو چیٹ کیسے کرتے ہیں؟ ایان گیمنگ لائیو، اس میں لائیو میں آ کے بیٹا آپ اپنے، اگر آپ کے چینل پہ 1000 سبسکرائبر ہیں تو تب آپ لائیو جا سکتے ہیں، تو لائیو آ کے آپ اس کو، ورنہ پھر 1000 سبسکرائبر کی کوشش کریں۔ نہ مٹھو نہ، آ جاؤ ادھر، یہ مٹھو میرا بہت پیارا ہے، میرے پاس ایسے بہت سارے مٹھو ہیں، میرے پاس برڈز کافی سارے ہیں، مطلب یہ ہمارے پاس نیچے ہوتا ہے، اوپر میرے پاس جو ہے نا وہ یہ لاڈلا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ غنڈہ گردی کرتا ہے میرے ساتھ، یہ ہے ابھی بچہ چھوٹا، یہ 8-9 مہینے کا ہے، ابھی بولتا نہیں ہے، یہ ابھی بولنا سیکھ رہا ہے، 8 مہینے کا ہوگا، یہ بڑا نہیں ہے یہ۔ اور دوسرے میرے پاس ہیں کب سارے سن کنورز ہیں، اور بہت سارے ہیں پرندے، مشک ہے ان چیزوں کا۔ آ جاؤ، آؤ آؤ، کیٹس بھی ہیں، ڈون ہے، اور بڑے پیارے پیارے ہیں۔ اچھا، تو hello sir, some people are saying about cases in Stara and also cases in Saudi. ستارہ پہ انہوں نے کیا کیس، کچھ کیس بھی نہیں کر سکتے، سعودیہ میں بھی نہیں کر سکتے، سارا ڈرامہ ان کا۔ ستارہ پاکستان کی نیشنل ہے، سعودی عرب میں اس پہ کیس ہو ہی نہیں سکتا، ہاں سلمہ پہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ وہاں رہتی ہے۔ اچھا، گڈ بابی اینڈ کڈز پولائٹ، اللہ آپ کو زندگی دے۔ فیضان مصطفیٰ، بہت شکریہ بیٹا، بہت شکریہ بیٹا، بھائی، جو بھی آپ کی مجھے ایج کا پتہ نہیں ہے لیکن بہت شکریہ۔ اور آمنہ شیخ، بہت شکریہ بیٹا، تھینک یو، خوش رہیں، سلامت رہیں۔ اچھا، اور ستارہ کا کیس میں جتنی بھی ہے نا، میں کوشش کرتا ہوں کہ مطلب سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس میٹر کو اب کلوز ہونا چاہیے، اور اس کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے۔ جنہوں نے وہ لینے ہیں، ویوز لینے ہیں، وہ تو لگے رہیں گے، لیکن صرف یہ لائف کے اندر کی ویوز اور یہ سبسکرائبر، یہ چیز یوٹیوب نہیں ہے، صرف یوٹیوب زندگی نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، یوٹیوب کے علاوہ بھی زندگی ہے،
اور نہ ہی یوٹیوب کوئی لوگوں کا پالن ہار ہے اور یوٹیوب سے لوگ کما رہے ہیں. آج یہ بین ہو جائے یا آج یہ ختم ہو جائے تو پیچھے کیا بچے گا. تو جن لوگوں نے صرف تکیہ کر رکھا ہے یوٹیوب کے اوپر اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یوٹیوب نے ہی روزی روٹی دینی ہے, تو وہ ایسا نہ کریں, کیونکہ اس کی بہت بری ڈز وہ جب بہت جلد کھا لیں گے. یہ مستقل نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, کچھ عرصہ تک یہ آپ کو سپورٹ کر سکے گا, لیکن اپنے جتنے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا پورا وزن ایک ہی سائڈ پہ نہ رکھیں. آپ کے پاس مختلف ذرائع ہونے چاہیے کمانے کے, کرنے کے. لیڈیز بھی ہیں اگر, تو اگر ان کے پاس کوئی یہ سوشل میڈیا کی ورتھ ہے تو اس کو صرف وہ اسی طرح یوز نہ کریں کہ وہ ویوز لیتی رہیں اور سب کچھ کرتی رہیں. تھوڑا سا کوئی ڈیفرنٹ ویز کے اندر کوئی نہ کوئی بزنس, کوئی کام, کوئی اپنی برتھ بناتی رہیں. وہ واٹس ایپ پہ برتھ بناتی رہیں, کوئی کپڑا سیل کریں, کچھ کریں. آن لائن بہت سارے کام ہیں, اس میں آپ لازمی انوالو ہوں. ساتھ کے ساتھ یہ کرتے رہیں, ٹھیک ہے, لیکن ورنہ یہ جو اگر ویوز کے چکر میں پڑے رہیں گے تو یہی کچھ ہوگا. پروفیسر والا حال ہوگا کہ یا پھر وہ بیوہ والا حال ہوگا. جس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے وہ بھی اٹھ کے کتے کی طرح بھونکنا شروع کرے گا. بھونک بھونک کے پیسے کمانے سے تو بہتر ہے کہ عزت کی روٹی کماؤ. بھونک کے پیسہ کمانا, تو کتا کتنا بھونکتا ہے, اس کو تو کچھ نہیں ملتا. ہاں ہڈی ملتی ہے, وہ بھی اگر پاؤں میں لوٹ پوٹ ہو تو. بھونکنے سے تو اس کو بھی ہڈی نہیں ملتی, جوتا ہی مارا جاتا ہے. ہاں بالکل بالکل شویتا, مامو ندیم کو بچا لیا انہوں نے نا. ایچ ایس اس بغیرت نقلی چپ. یقین کریں کہ یہ پروفیسر میرے ہتھے آ گیا نا جس دن, تو میں تو لگا دوں گا, میں تو نہیں ٹلوں گا. آج علی ویر اسکواڈ میں لڑائی ہو گئی اس بغیرت نقلی میں. سینئر زرگم سسٹر, آپ پریشان نہ ہو, یہ سارا ہوتا رہتا ہے. محنت سے پیسے کماؤ, بالکل سیما دیسائی, محنت کریں, پیسے کمائیں. گالیاں دے کے اس طریقے سے کہ اگر ٹھیک ہے دیکھیں, ستارہ نے کسی کو گالیاں دے کے تو اپنا چینل نہیں رن کیا نا. اس نے اپنے اخلاق سے اس نے اپنا چینل رن کیا ہے. میں حقیقت کہتا ہوں کہ اس نے اپنی سادہ مزاجی سے اور اخلاق سے اپنا چینل رن کیا ہے. تو یہ لوگ بھی کریں, اس ان کو کس نے روکا ہے. اپنی محنت کریں, محنت کے پھل اللہ تعالیٰ دیتا ہے, محنت کرتے جائیں. ہاں یہ میرا لاڈلا ہے, اس کا نام ہے میٹو خان. آجو آجو آج, آؤ آپ کو ملواؤں, ادھر آؤ, آؤ ادھر. یہ رہا, یہ میرا لاڈلا ہے. ویسے میرے پاس بہت سارے ہیں, ابھی میں مکاؤ اور وہ کوکاٹو بھی میرے پاس آ جائے گا انشاءاللہ, ان کے بھی بچے لاؤں گا. لیکن یہ ہمارے پاس ہم نے گھر میں تھانے دار رکھا ہوا ہے, غنڈا ہے یہ, غنڈا. ہاں جی ہے. ہاں یہ ایک ایسا کمینہ ہے کہ ہمارے پاس دو بلی ہیں, دونوں کو ڈراتا ہے. میرا جواب دو. ایان گیمنگ میں نے آپ کو بتایا تو ہے بیٹا. مشتاق احمد بھائی وعلیکم السلام, میں نے آپ کو بتایا تو ہے ایسے. بالکل. میں یہاں پہ سیما دیسائی سسٹر, بہت ساری لوگوں کے جب پچھلے دنوں میں کمنٹس دیکھتا رہا ہوں نا اباؤٹ اس کے ستارہ کے, کہ ستارہ نے فحاشی پھیلا رکھی ہے, ستارہ نے فلاں کر رکھا ہے, ستارہ. میں تو حیران ہوں. میں نے تو اتنا وائی پاک ریئیکشن چینل گو ٹو ایکسٹریم لیول, ہر طرف پڑی ہی فڈے ہو رہے ہیں. اچھا ہاں, یہ دودھ والے نے ہی کرایا فاروق پر اٹیک. ہاں بالکل. اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں کیا بات کر رہا تھا میں. سلام بھائی, وعلیکم السلام. پتہ نہیں کیا بات کر رہا تھا میں. یہ پھاڑ دے گا اس کو. چائے بنائی ہے, چائے کھڑی ہے. اچھا بھائی پاک ریئیکشن چینل, یہ پلگرم بھائی یہ ایسے کتے کی طرح بھونکتے ہیں تو ان کو کمانے کے لیے, ویوز کے لیے کرتے ہیں, ورنہ ان کا کوئی بھی نہیں ہے. ہاں ستارہ کی بات ہو رہی تھی سیما دیسائی. میں اس کے پرانے ولاگز میں نے کافی سارے دیکھے ہیں. اس بیچاری نے سوائے اپنے گھر کی, فیملی کے, اپنے ڈسکس کرنے کے اور اپنی ان چیزوں کے کچھ بھی نہیں اس نے کہا. اس نے کون سی فحاشی پھیلائی ہے. اس کی اپنی بیٹی ہیں, اس نے بڑے طریقے کے ساتھ پیار سے پاکستان کا بھی اچھا نام روشن کیا ہے اور اس کا بھی. تو اس نے تو کچھ بھی ایسا نہیں کیا. یہ بکواس تو ان لوگوں نے شروع کی ہے اس کے خلاف بھی, اور یہ بھی. پھر ایک بندے نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ اس علاقے میں ستارہ کا نام رکھے جاتے ہیں. میں نے کہا نام رکھنا تو ان کی عادت ہے, یہ تو سیدھے طرح بات نہیں کرتے. کہ چھوٹے قد کے بندے کو دیکھ لے تو اس کو بولتے ہیں وڈھا,
اور کوئی عورت کو چلتا دیکھ رہے ہیں تو یہ عام روٹین ہے ان کے بارے میں بات کرنا، عورتوں کے بارے میں ڈسکس کرنا. ان کی عورتیں بھی اس طرح ڈسکس کرتی ہیں. نورین وکاس وعلیکم السلام. اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ہے. سلمہ سپورٹرز کو اسلامک رولز کا بھی خیال نہیں. سسٹر ان کو رولز کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ اسلامی مسلمان ہے ہی نہیں، یہ صرف نام کے مسلمان ہیں، نام مسلمان رکھا ہوا ہے، جن کو اتنا نہیں پتہ. پروفیسر نے بھی اینٹی بکواس کی اس کے اوپر آ کے، اور اگر ان کے اوپر اسلامی قانون لاگو ہو جائے. آ جاؤ نا، نہ کرو اس کو، نہ توڑو نا، کیوں غصہ کر رہے ہو؟ آ جاؤ ادھر، آ جاؤ ادھر میرے پاس بیٹھو. ادھر آپ ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھو، ادھر نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ یہ نا وہ ان کی عادت ہوتی ہے، تو یہ نا وہ لیدر کی ہے نا، ادھر سے اس کو کھانے پہنچ جاتا ہے. اچھا تو وہ نا ان کو اسلامک رولز کا پتہ ہی نہیں ہے. اور بھائی بیبو نے معافی مانگ لی ہے سمیم ولاگ میں ستارہ سے. اس نے مانگنی تھی کیونکہ اب اس کے خلاف تو بہت کیسز ہونے والے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہونے والی ہیں. باقی جو علی ویر اسکواڈ کی لڑائی کی بات ہے وہ آپ ٹینشن نہ لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. چلیں چھوڑیں، نہیں بتاتا، بتا دیا تو ساری گیم ختم ہو جائے گی. تو ان کو لڑنے دیں، وہ لڑیں گے تو اچھا فائدہ ہوگا نا. لڑنے سے ہی ہوتا ہے، بعض اوقات لڑنا پڑتا ہے. دودھ والے کی بیوی سبزی والے کے ساتھ بھاگ جائے گی. بھاگ گئی، بھاگنی تھی اس کی بیوی. بھائی یو اینڈ بھابی آر دی کیوٹسٹ اینڈ بیسٹسٹ. شویتا سسٹر بہت شکریہ، آپ بھی بہت کیوٹ ہیں، بہت پیاری ہیں آپ. برا لگتا ہے کہ بیکاز ستارہ کے رشتہ دار سلمہ، نینا، ندیم ستارہ کو بدنام کیا ہے. بالکل، یہ پیسہ بڑی بری چیز ہے، اور یہ سب لوگ جو ہے نا یہ ستارہ کے نام کا ہی کھا رہے ہیں. جتنے بھی ہیٹرز ہیں یہ بھی ستارہ کے نام کا کھا رہے ہیں. اور جتنے ساتھ دینے والے ہیں، ساتھ دینے والوں کو میں نہیں بولوں گا، کیونکہ جو ساتھ دے رہے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں انہوں نے بولنا تو ہے ہی. اب اس کے اوپر اگر کوئی ویوز آتے ہیں تو آنے، وہ ویوز آنے چاہیے. اگر ان جو ہیٹرز ہیں ان کو ویوز اتنے آ رہے ہیں، تو جو ستارہ کا ساتھ دینے والے ہیں ان کو بھی تو لوگ سنیں نا، ان کے بھی تو ویوز سنیں، ان کی بھی تو بات سنیں نا. عائشہ، اب وہ میں نے بھی بتایا نا، وہ عائشہ عائزہ آصفہ وہ ذرا گئی ہے وہ میری بھابھی کے پاس کپڑے وغیرہ لینے کے لیے. وہ کوئی سوٹ لے کے آئی تھی، وہ اس کو پسند نہیں آیا تو وہ پھر چینج کرنے کے لیے گئی ہے. بس ابھی آ جائے گی. میں نے اسے کہا تھا، میں نے کہا میں لائیو آ جاؤں گا. اچھا اب نظر نہیں آ رہی ہے. اسکواڈ بی اسٹرانگ، ڈونٹ فائٹ. علی اسکواڈ، یہ کچھ نہیں ہوتا، آپ ان کو چھوڑ دیں. ڈونا اور سمبا کیسے ہیں انکل؟ ایان گیمنگ. ڈونا اور سمبا دونوں ٹھیک ہیں. سمبا اور کو بھی ہے ساتھ ہی ادھر. اور مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا بھائی، ان لوگوں نے آ رہا کہ ان لوگوں کو ستارہ کے ویوز اور سبسکرائبر سے کیا تکلیف ہے یار؟ یہاں انڈیا میں کروڑ ویوز اور کروڑ سبسکرائبر. میں ایچ ایس بھائی، میں آپ کو بتاؤں بھائی یا بہن جو بھی ہیں آپ، میں بہت عرصے سے سمبھاونا کو بھی دیکھتا ہوں. سمبھاونا سے بڑی اچھی ہیں، وہ جو ڈانسر ہیں دونوں میاں بیوی. یہ حبیب بیٹا پانی بھی پلا یار، تھوڑا ٹھنڈا ہے. اچھا وہ سمبھاونا کو بھی دیکھتا ہوں. اور دوسرا وہ سوربھ، گورو تنیجا ہے نا، وہ میرا بڑا فیوریٹ ہے. اس کو اور اس کی وائف، وہ جو کیپٹن ہیں دونوں، ان کو بڑے عرصے سے دیکھتا ہوں. اور ایک دو اور بھی ہیں، وہ کبھی نظر میں آ جاتے ہیں، یہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں. تو آپ لوگ کتنا سپورٹ کرتے ہو نا ان کو، اور انڈیا کے اندر کتنا سپورٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو اور ایک دوسرے کو، تو یہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. اور فلائنگ بیسٹ بھی بالکل فلائنگ بیسٹ کو میں اس وقت سے دیکھ رہا ہوں کہ جب اس نے فلائنگ بیسٹ کا چینل بنایا بھی نہیں تھا، اور اس کا وہ باڈی بلڈنگ والا چینل تھا نا، اس سے پہلے نام مجھے بھول جاتا ہے، میں دماغ میرا اتنا نہیں کام کرتا. تو میں وہ دیکھا کرتا تھا. بیٹھا رہے تو نہیں میں تو وہ اس کو دیکھا کرتا تھا، اس کی باڈی بلڈنگ کی ویڈیوز کو نا. تو میں وہ تھوڑا سا اس وقت جم وغیرہ کر رہا تھا، تو میں اس سے وہ لیتا تھا ٹپس وغیرہ کافی. تو پھر اس کے بعد اس نے فلائنگ بیس جب چینل بنایا تھا تو اس کو ایک ہی دن کے اندر میرے خیال میں وہ 2-2.5 لاکھ لوگ آ گئے تھے، اس کو سبسکرائب کر لیا تھا. پھر اس کی اوباما سے ملاقات ہوئی تھی، دونوں میاں بیوی کی، وہاں پہ امریکہ ان کو انوائٹ کیا گیا تھا، اوباما سے ملاقات ہوئی تھی.
پھر وہ انٹرنیشنل جو باڈی بلڈنگ کے مقابلے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی وہ اس کو انوائٹ کیا گیا تھا. پھر وہ کون سا ہے وہ پنجابی سنگر، وہ ہے کون سا ہے یار، وہ مکھنا والا، یو ہانی سنگھ کی شادی میں بھی وہ گیا ہوا تھا. وہ سارے میں نے بلاگز دیکھے ہیں. پھر اس کے بعد بارڈر کے اوپر گیا، وہ جو وہ کشمیر گیا تھا، اور جدھر جدھر وہ گھومتا ہے وہ سارے میں ہانی سنگھ. تو میں دیکھتا ہوں وہ بھی کتنے مطلب ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں وہاں پہ، اور یہ چیز دیکھ کے اچھا لگتا ہے کہ یہاں پہ. اور ہم یہ چیز بڑے عرصے سے، اس وقت تھوڑی سی ہماری فائٹ چل رہی تھی، اور انڈو پاکستان آپ کو پتہ ہے چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو اس وقت بھی ایسی ایک سسٹر ہماری تھی، ان کو گالم گلوچ کا معاملہ تھا، تو پھر ہم بھی لگے ہوئے تھے. تو لیکن بعد میں پھر ہم نے تھوڑا سا کہا کہ نہیں، یہ چیز غلط ہے، ہمیں نہیں لڑنا چاہیے آپس میں، اور آپس میں صلح کے ساتھ رہنا چاہیے. تو ظاہری تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے، جب مقابلہ ہوتا ہے دونوں طرف سے ہوتا ہے. ادھر سے بھی گلوچ تھی، ہماری طرف سے بھی ہوتی تھی، تو وہ غلط ہو گیا تھا. تو لیکن میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا سوربھ جوشی، ہاں سوربھ جوشی کو تو ہمارے بچے بھی دیکھتے ہیں. سوربھ جوشی اب دیکھیں وہ لڑکا کہاں سے اٹھا ہے، وہ ایک چھوٹے سے دیہات سے سوربھ جوشی اٹھا ہے. اور سوربھ جوشی بلکہ اس کو دیکھ کے ہی آیا ہے نا، وہ اس کو فلائنگ بیسٹ کو دیکھ کے ہی وہ آیا. اور لیکن وہ اس وقت آپ کے انڈیا کا سب سے ٹاپ کا وہ بن چکا ہے ولاگر جو ہے نا. تو لیکن بات وہی ہے نا کہ آپ لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا تھا وہ بنایا نا. ہمارے ملک میں سپورٹ نہیں کرتے، ہمارے ملک میں سپورٹ نہیں کرتے، یہاں پہ ٹانگیں کھینچتے ہیں. یہاں پہ ٹانگیں کھینچتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، ایک دوسرے بکواس کرتے ہیں، دوسرے کو بڑھتا دیکھ کے برداشت نہیں کرتے. جو یہ چیز ہے نا یہ بہت غلط ہے. پانی پینا آپ نے؟ مجھے تو پی لینے دو. یہ لو، اس نے پانی پینا ہے. لائک کریبس میں نے نہیں کھایا کبھی. اس کا سوپ ہوتا تھا، وہ ہمارے ایک وزیر بھائی تھے کراچی کے، وہ میرے ساتھ ہوتے تھے سعودی عرب میں. انہوں نے ایک دن اس کا سوپ بنا رکھا تھا. اب سسٹر کتے بلے پتہ نہیں کون کون سے نکل کے آئے تھے. کبھی ماں صفدر بلاگ آ جاتا ہے، کبھی کون ہے. کس کا ذکر کر رہی ہیں آپ؟ اچھا وہ اچھا لڑکا ہے ماں صفدر. سسٹر نورین وکاس، آپ کو میں ایک لڑکا بتاتا ہوں، آپ اس کو دیکھیں. اس کا نام ہے نام بھول جاتے ہیں. میں ابھی بتاتا ہوں، آس پاس آتی ہے نا، میں پوچھ کے بتاتا ہوں. وہ ہمارے علاقے کا ہے، وہ ہمارے بیسیکلی بہاڑی کا. اور وہ ہے عبد المالک فرید ہے نا. ہاں عبد المالک فرید. آپ عبد المالک فرید کو دیکھیں. اگر آپ نے پاکستان کا صحیح فیس دیکھنا ہے نا، تو آپ نے جیسے ستارہ یاسین کو فالو کیا ہوا نا، آپ عبد المالک فرید کو فالو کریں. عبد المالک فرید کے آج کل تو وہ ویسے ولاگنگ کر رہا ہے، اس کی مطلب وہ فوڈ ولاگر بنا ہوا ہے. لیکن اس کے پرانے ولاگ دیکھیں، اس نے مکہ، مدینہ، دبئی، اتنی زبردست اس نے ولاگنگ کی ہے، اور بڑا نائس بندہ ہے وہ. تو آپ اس کو جو ہے نا تو آپ اس کو عبد المالک فرید کو لازمی دیکھیں، وہ بہت اچھا ہے. آپ کو پاکستان دیکھنا ہے نا، اور پاکستانی دیکھنے ہیں، تو آپ عبد المالک فرید کو دیکھ کے بڑا خوش ہوں گے. یہاں بہت لوگ اچھے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل کوسم شکیہ سسٹر، میں آپ کو بتاؤں وہاں سے بہت سارے لوگوں کی طرف سے ہمیں جی بالکل بالکل بالکل. نورین وکاس وہ بہت اچھا لڑکا ہے، وہ میرا فیوریٹ ہے فیمیلز کے اندر وہ. اور اگر عبد المالک فرید یہاں ملتان آیا، ویسے ہمارے ایریا کا ہے، وہ سرائکی ہے ادھر کا، بہاڑی کا، مترو کا. مترو وہاں جس علاقے کا وہ ہے نا، میرے ابو وہاں پہ ایس ایچ او رہ چکے ہیں. تو وہاں پہ ابو کے مترو بہت سارے دوست تھے. تو اگر وہ پاکستان آیا تو اس سے ملنے کا ہے شوق، کہ اس کو ہم بلائیں گے اپنے پاس. اور دوسرا ستارہ کو بھی انشاءاللہ ملاقات کریں گے. ولاگنگ کے حوالے سے نہیں کریں گے، ویڈیوز نہیں بنائیں گے ساتھ، ہم صرف ویسے ملیں گے. پھر وہ ہم نہیں چاہتے کہ ایک چیز کے اندر نا آپ کی لالچ شامل ہو جائے. لالچ شامل نہیں ہونی چاہیے بالکل بھی کسی بھی چیز کے اندر. جو چیز آپ کریں آپ وہ ایک لیگل اور اچھے طریقے سے کریں، جس میں صحیح محبت ہو آپ کی. زبیر ریاض سعودیہ کے ہیں، ان کی بھی ولاگنگ دیکھتی ہوں. زبیر ریاض، ہاں ٹھیک ہو گیا نورین. اور اس کے ساتھ ایک پٹھان لڑکا بھی ہے، مجھے اس کا نام یاد نہیں آیا، شاید وہی نہ ہو زبیر. وہ جو اس کے ہے
زبیر نام ہے اس کا، ہے زبیر نام ہے نا؟ ہاں یہ دونوں کٹھے ہوتے ہیں نا، دونوں بھائی ہیں. میری سسرال کوٹدو کی ہے بٹ آئی ایم لائیونگ ان دبئی. نورین وکاس، اچھا اچھا ماشاء اللہ. کوٹدو یہ ساتھ ہی ہے. ابھی لاسٹ ٹائم 3-4 دن پہلے بھی ہم کوٹدو گئے ہوئے تھے. وہ ہماری سسٹر ہیں وہ بھی کوٹدو کی ہیں نا بیسیکلی. ان کے ابو کی قبر ہے کوٹدو میں، تو پھر وہاں پہ گئے تھے ان کے قبرستان. تو تونسے گئے تھے، تونسے سے پھر واپسی پہ انہوں نے کہا کہ میں نے ابو کے قبر پہ جانا ہے، پھر ہم وہاں چلے گئے تھے کوٹدو. تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ پاکستان کے اچھے بلاگرز بھی ہیں، سارے ایک جیسے تو نہیں ہیں. یہ جو کمینے ہیں یہ تو صرف اور صرف ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ شور شرابہ مچاؤ اور ڈرامے بازی کرو، اور ڈرامے بازی کر کے اس کے بعد ویوز لو. کبھی ستارہ کے نام کے اوپر، ابھی ستارہ ہے، ستارہ کے کچھ عرصے کے بعد ان کو کوئی اور مل جائے گی. لیکن ان کو ابھی ایسی لگام پڑ جائے گی نا، ابھی ایف آئی اے میں آ گیا کیس، اور جس وقت بھی یہ پھنسیں گے نا تو یہ اب اس کیس کے اندر جب فیصلے کی طرف یہ معاملہ بڑھے گا. آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر یہ سارے معاملات بڑے سلو اور لائٹلی ہوتے ہیں، لیکن جب یہ ہو جائے گا نا تو انشاءاللہ ان کو ایسی ڈانگ پھرے گی نا کہ یہ پھر اپنی منجی تھلے ہی ڈانگ پھیرتے رہ جائیں گے، پھر یہ کسی اور کے قابل بچیں گے نہیں. ابراہیم فیملی، میں ان کو سرچ کروں گا. بھائی شعیب، دپیکا، صبا ابراہیم، دل خوش ہو جاتا. ایک اور سکھ ہیں فیمیل، وہ یار بس کر جا. چائے بھی، چائے کا اتنا شوقین چھوڑ دے یہ چائے، اس کے لیے چائے لے کے آ. یہ چائے کا اتنا شوقین ہے نا، یہ بغیرت میرے ساتھ ساتھ چائے کا شوقین بن گیا ہے. اب اس کو دیکھیں آپ نے لڑتا، یہ چائے یہ پنجرے میں ہونا تو اس کو پتہ لگ جائے چائے آ گئی، یہ پاگل ہو جاتا ہے. آپ کے لیے آ رہی ہے چائے، ٹھہر جاؤ، صبر صبر ہے. اس کو لے جا وہاں پلا کے آ چائے، اس نے مجھے بات نہیں کرنے دینی. آ گئی آپ کی چائے، آ گئی. آؤ یہ لو، ادھر دے دے، ادھر دے دے، ادھر آؤ. یہ لو یہ لو، یہ چائے آ گئی. یہ لو. چائے ایسی چیز ہے، چائے کے شوقین جو ہے نا وہ صرف سمجھ سکتے ہیں، گرمی ہو یا سردی ہو. یہ ہمارے طوطے سے پوچھ یہ چائے کا بڑا شوقین ہے. آ جاؤ آ جاؤ، آ گئی. یہ ایسا بغیرت ہے، یہ کہتا ہے کہ اپنے کپ پہ پلاؤ یہاں سے. یہ دیکھیں اس کو اچھا اس کو پتہ کیا ہوتا ہے، یہ اس کے دماغ پہ نہ جانا، یہ بڑی تیز چیز ہے. یہ دیکھیں یہ بڑی تیز چیز ہے. اس کو یہ ہوتا ہے کہ جو تم خود کھا رہے ہو نا، یہ کہتا ہے شاید یہ جو خود کھا رہے یہ بہت کیری مناٹی. ہاں وہ تھوڑا سا اچھا ہے ولاگر، لیکن وہ تھوڑا سا وہ ڈیفرنٹ تھنگ ہو جاتی ہے نا. وہ لوگوں کو وہ بھی وہ روسٹ کرتا ہے اور وہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ ایک ڈیفرنٹ تھنگ ہے. جو ایسے ہے نا ولاگ جو پیار محبت والے، جس طرح میرا تو وہ جو ہے نا گورو تنیجا ہے نا، وہ مجھے بہت پسند ہے، وہ بہت اچھا ہے. اس طرح کے لوگ اچھے ہیں. اور ادھر سے عبد المالک فرید مجھے بہت پسند ہے، میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں. لڑکیوں کے ولاگ میں نہیں دیکھتا ہوں، کوئی اچھی ہو تو پھر دیکھ لیتا ہوں. اچھا ڈیڈ پاک انسائڈر از ٹاک بلشٹ. وہ نام ہی دیکھیں نا آپ، اس نے بغیرت نے نام ایسے رکھا ہے. مٹھو بڑا شوق سے چائے پیتا ہے، یہ دیکھیں لڑ رہا ہے میرے ساتھ، اس نے کپ کے اندر چائے پینی ہے. زینیہ زرگم بھائی آپ لڑنے دیں، میں آپ کو بتاتا ہوں ان کو لڑنے دیں، یہ لڑیں گے تو کوئی فائدہ ہوگا نا. ہماری اپنی ایک اسٹرائک ٹیم ہے، تو ہم پلان کیا کرتے تھے آپس میں گروپ کے اندر، واٹس ایپ کے اندر نا، کہ آج ہم نے کیا کر رہا ہے. وہ کہتا تھا تو مجھے گالیاں دینا، میں تجھے گالیاں دوں گا. پھر ہم لائیو آ جاتے تھے اور ہم ایک دوسرے کے خلاف ویڈیوز بناتے تھے. ابھی کل مجھے میسیج آیا ہوا تھا، منصور بھائی، شراز بھائی ہیں میرے، مہنور کے سسر میرے دوست ہیں نا وہ بہت اچھے، تو یو کے میں ہوتے ہیں. مجھے کل میں منصور بھائی، میں نے کہا، کہتے میں بھی ریاکشن ویڈیو بنا دیتا ہوں آپ کے خلاف. میں نے کہا رہنے دو شراز بھائی ابھی نہ کرو یہ کام. تو یہ چیزیں چلتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہے نا کرنی پڑتی ہیں. پیار محبت میں صبا ابراہیم اور سورو جوشی فیملی بلاگر ہیں.
بالکل بالکل رویش سنگھ یہ بھی ہیں، اور ایک آپ کی سنگھ فیملی بھی ہے، وہ ایک لیڈی ہیں، وہ ان کا نام میری وائف آئے گی نا اس کا ان کو پتہ ہے، میں نام بھول جاتا ہوں، مجھے نام نہیں یاد رہتے۔ وہ ایک لیڈی ہیں، بڑی پیارے پیارے بولتی ہیں دیکھیں جی ہم اب جا رہے ہیں، بچے جو ہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں، آج میں نے ان کے لیے یہ بنایا ہے۔ وہ بڑی پیارا بولتی ہیں، تو وہ بیسیکلی تو پنجابی ہے نا، تو جو اردو بولتی ہیں تو اس طرح بولتی ہیں، تو ان کو بہت شوق سے دینا۔ بات پتہ صرف اتنی سی ہے کہ پازیٹیو چیزیں نا دیکھیں، میں سمپل سی بات ہے، پازیٹیو چیزیں کریں گے۔ اب یہاں پہ سکھ بھی کمنٹ کر رہے ہیں، یہاں پہ ہندو بھی کمنٹ کر رہے ہیں، یہاں پہ پاکستانی بھی کمنٹ کر رہے ہیں، یہاں پہ انڈین مسلم بھی کمنٹ کر رہے ہیں، مطلب ایک فیملی کی طرح سارے لوگ کام کر رہے ہیں۔ اور ایک فیملی ہیپی سنگھ فیملی فرام ہالینڈ، جی 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 نورین وکاس بھائی سسٹر بالکل ہیپی سنگھ فیملی، ہم دیکھتے ہیں ان کو، سب کو دیکھتے ہیں، ہیپی سنگھ فیملی، مطلب یہ اچھے لوگ ہیں نا ہیپی سنگھ فیملی والے، اور جو ہیں وہ جو پازیٹیو باتیں کرتے ہیں، مطلب ان کے اندر وہ چیز نہیں ہے، نیگیٹیوٹی نہیں پھیلاتے۔ اب ہم کہیں گے بیبو کی روشنی، نام دیکھو بیبو کی روشنی، اب اس نے پتہ نہیں بلب کہاں لگا رکھا ہے، بلب بھی کو پتہ نہیں کتنے وولٹ کا ہوگا جو اس نے لگا رکھا ہے، اور پتہ نہیں یہ کیا روشنی پھیلا رہی ہے۔ اچھا دوسرا یہ مطلب یہ جو وہ لوگوں کا گروہ ہے نا، یہ انتہائی تھرڈ کلاس مینٹیلٹی، اور انتہائی تھرڈ کلاس لوگ جو پاکستان میں مطلب ہر ملک میں ہوتے ہیں، تو جو تھرڈ کلاس ہے نا، بالکل گھٹیا کلاس، مینٹلی طور پہ گھٹیا، یہ پیسوں کے حوالے سے نہیں، جو مینٹلی طور پہ گھٹیا کلاس ہے، چراغ تلن دے رہا بالکل، تو جو مینٹلی سک کلاس ہے نا، یہ وہ ہے۔ اب ان لوگوں کو جواب دینا بھی ہمارا وہ نہیں بنتا، لیکن کیا کریں۔ شب و نکوڈا سسٹر شکریہ، خوش رہیں۔ زو بلا گٹکے والی مینٹلی سک، وہی آپ اس کی شکل دیکھیے آپ نے، سیر خان، یہ ایسی شکلیں اور ایسی منحوس، ان کو ویسے ہی ایک وہ ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں، جیلسی ان کے اندر، ساری زندگی گزر جاتی ہے بیچاریوں کی، مرد کوئی منہ نہیں لگاتا۔ اب بیبو جیسی ہوں یا ایسی آنٹی ہیں جو ایکسپائر ہو چکی ہوتی ہیں، بیچاری لڑکوں سڑکوں کی شوقین ہوتی ہیں، لڑکے دیکھتے نہیں ہیں، تو پھر وہ دماغی طور پہ وہ بیمار ہوتی جاتی ہیں، پھر ادھر سے جاتی ہیں تو وہ گھی کے پیسے نہیں ہوتے، ادھر سے جاتی ہیں تو وہ پھر ایک وہ کمیاں ہوتی ہیں نا انسان کے اندر، جو وہ ساری زندگی شکل کی بھی کمی، عقل کی بھی کمی، پیسے کی بھی کمی، وہ ساری کمیاں جب مکس ہو جاتی ہیں تو انسان ایک گھٹا ہوا ایک چیز بن جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر جب تھوڑا سا بھی ڈالر پڑتا ہے نا تو وہ پھٹنے والا ہو جاتا ہے ایسے کر کے، تو وہ کہتا ہے کہ اب کتے کی طرح بھونکنا بھی پڑے نا تو بھونکو اور ڈالر کماؤ، تو یہ وہ لوگ ہیں۔ تو شویتا سسٹر پازیٹیو ہی رہنا چاہیے، کچھ عرصہ نیگیٹو ہو کے دیکھا تھا، لیکن ایک دن جی اور ایک تھا، خدا کا نام مانے مجھے اس کے ساتھ نہ ملائے، وہ میں نقل میں سے میں کر لیتا ہوتا ہوں اس کی کیا کہتے ہیں، کیسے کیسے کہتا ہے وہ، ہاں زویا بیٹی بلاگ کے بارے میں کہتے ہیں، آپ کی شکل بھی بدصورت ہے، آپ پان بھی کھاتی ہیں، لوگ آپ پر تھوکتے تو ضرور ہوں گے تو ان کے اوپر تھوکتے ہیں نا۔ شبو بالکل ان لوگوں کے بلاگ، ایسے لوگوں کو میں نے پہلے کہا ہے کہ برے کو نا برا بولنا ضروری ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی برے کو بھی برا نہ بولو، کسی کو کچھ نہ بولو، دیکھیں جب تک آپ برے کو برا نہیں بولیں گے نا تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں برا ہوں، وہ سمجھے گا میں جو کر رہا ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں، تو ان کو سر پہ آپ جوتے ماریں گے۔ فوڈ اینڈ ٹریول بلاگر RHS ٹھیک ہو گیا۔ ابھی میرا بھی ویسے چینل سبسکرائب کریں، وہ پاکستان واکرز، اس کے اندر ابھی میں نے سٹارٹ کیا ہے، 70-75 لوگ ہیں، لیکن 20-25 ولاگز میں نے ڈالے ہیں، لیکن وہ جسٹ ٹریول ولاگ ہیں، اور اس کے اندر میں خود بولا نہیں ہوں، میں نے اپنی انٹری نہیں کی، میں چاہ رہا تھا کہ چلو کچھ سبسکرائبر آ جائیں تو پھر میں شروع کروں۔ تو ابھی ہمارا پروگرام ہے
کچھ ویسے ولاگ میرے اس میں پڑے بھی ہیں موبائل میں، ابھی اپلوڈ نہیں کیے، میں کروں گا۔ ابھی دونوں ہم میاں بیوی کا پروگرام ہے، تھوڑا گھومنے پھرنے جانا ہے ہم نے، ڈرون ایک منگوایا ہے، وہ بھی آرڈر کیا ہوا ہے، وہ بھی آ جائے۔ تو پھر ہم نے پشاور جانا ہے، پشاور 2 دن رکیں گے، اور اس کے بعد یہ حالات تھوڑے سے دیکھنے کی وجہ سے رک گئے، اور پھر ہم جائیں گے وہاں پہ۔ ہاں رن حمزہ صاحب کو دیکھا ہے، زوہا کا گوہا بن چکا ہے، گوہا بننا ہی تھا، ایسی گھٹیا حرکتوں سے پھر گوہا ہی بنتا ہے، عزت تو نہیں ملتی۔ وہ میں آپ کو بتاؤں نا، ایک مشہور مثال ہے، کہتے ہیں نا، گورو کمار بھائی کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ کیوں ڈیلیٹ کر دیا؟ میں نے پڑھ لیا تھا کمنٹ آپ کا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ تو ہاں سن رہے ہیں کہ معافی مانگ لی ہے، وہ کیسے دن پہ ہو گئے ہیں نا، کھل گئی ہے نا بات، ان کی اپنی چیزیں اس کو اتار لیں نیچے، اس کی اپنی چیزیں نا، ان کی اپنی چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں۔ بے خود 2 نمبر عورت ہے، عورتیں اس نے بیچی ہوئی ہیں، مطلب لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی ہوئی ہیں اس نے۔ کاٹا ہے؟ چل رہنے دے، پھر بیٹھا رہنے دے۔ تو یہ خود بھی وہ سامنے آ گئی ہے نا، تو اس وجہ سے پھر نام بتایا اپنے دوسرے چینل کا۔ میرا دوسرا چینل پاکستان واکرز میں آپ کو دکھا، اس میں پھر ہم نا وہ تھوڑا سا ابھی، ایک تو اس کے اندر آپ پاکستان دیکھ لیں گے، دوسرا کیا کہتے ہیں، یہ ہے سسٹر میرا چینل، یہ پاکستان واکرز نظر آ رہا ہے، الٹا تو نظر نہیں آ رہا ہے، یہاں پہ ہے نا کیمرہ ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ تو یہ سبسکرائب کر دیں ابھی اس پہ، پھر وہ ہم دونوں میں بھی اپنے ولاگز وغیرہ ڈالیں گے، ٹریولنگ کے بھی اور فوڈ کے بھی۔ فوڈی ویسے ہے نہیں ہم دونوں، لیکن پھر بھی بنائیں گے۔ نورین وکاس بھائی آپ کیا کام کرتے ہیں؟ سسٹر ہم سارا کمینے بغیرت یہ کچھ نہیں سر، میرے بہت سارے کام ہیں، کچھ میں چائنیز کمپنیز کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں، آن لائن ہوتا ہے سارا سسٹم، اور 1-2 امریکن کمپنیز ہیں ان کے ساتھ بھی کرتا ہوں، کچھ چیزیں ہیں جو بتا نہیں سکتے۔ چلیں میں میرے جو باقی جو ہے نا، ان کے نیچے والے جو مطلب ویڈیوز ہیں اسی چینل کی، آصفہ کی، اس کے اندر وہ میں نے ویسے اپڈیٹ کر دیا تھا اس کا لنک پاکستان واکرز کا، لیکن میں اس کے اندر بھی کر دوں گا۔ ہاں تھینک یو زینیا سسٹر، بہت شکریہ۔ تو اس کو چینل کو تھوڑا سا 1000 سبسکرائبر کروا دینا، جلدی جلدی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تھوڑا سا وہ گرو کرے گا۔ ویسے میرا ایک اور چینل ہے دوسرا، وہ ہمارا مطلب اس کے والے سے ہماری تنظیم ہے استحکام پاکستان اتحاد، تو وہ ہمارا اس کے نام سے، اس کے حساب سے چینل ہے، تو اس پہ کچھ لوگ ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا ہم بدنام ہو گئے تھے اس کے اوپر، انڈیا پاکستان فائٹ کے اندر جب وہ ہوا تھا، لیکن پھر اب معاملے کو کنٹرول کیا بعد میں ہم نے۔ میں دکھاتا ہوں آپ کو، یہ چینل IPIF آفیشیل، یہ میری سسٹر ہے ساجدہ، اور یہ ہم دونوں کا چینل ہے، اس پہ ہیں 2-2.5 لاکھ لوگ، ہمیں وہ بھی آئی تھی سلور پلے بٹن بھی اس کے اوپر آیا تھا، لیکن پھر وہ انڈو پاکستان والے جھگڑے کے اندر بہت سارے معاملات خراب ہو گئے تھے، پھر وہ ہندوستانی بھاؤ والا جھگڑا، وہ سارا کچھ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا، پھر وہ، لیکن وہ غلط تھا، سارا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو وہی بات ہے نا کہ نیگیٹیوٹی کی طرف جب آپ جاتے ہیں نا تو نقصان ہوتا ہے، تو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ افسوس ہوا بعد میں، تو جو ہونا تو ہو گیا، اب آگے اچھائی کی طرف جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ حقیقت ہے روی سنگھ بھائی، ہم نے بھی یہی چیز دیکھا ہے، ہم پاکستان سے مائگریٹڈ ہیں، دیکھ لیں گے۔ اچھا ماشاءاللہ، بہت سارے لوگ ہیں جو وہاں سے مائگریٹ ہو کے ہیں۔ فاروق بھائی حملہ ہوا ہے، ان کے حملہ آور پکڑنے میں مدد کیجیے۔ جی جی وہ ہو جائے گا پریشان نہ ہو بھائی جی، آپ کا پیرٹ آپ کو
کیا بتا رہا ہے ہم کو بھی بتاؤ. کاٹ لیا اس نے, بتا کچھ نہیں رہا وہ. بھائی اپنے مہنور کی میرج کر دی ہے؟ کوسم شیخ کی سسٹر میرج نہیں کی, اس کی منگنی ہوئی ہے. میرے دوست ہیں شراز بھائی, ان کے بیٹے کے ساتھ وہ شادی اس کی ہے. وہ بلکہ اس کی منگنی کی نا میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا اسی چینل پہ نا. آسفا کو میں نے کہا تھا, کہتی کر دیتے ہیں. میں ابھی وہ گاڑی کی والی اس میں ہے فلیش میں, مانو کی منگنی کی میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں, آپ نے لازمی دیکھنی ہے سب نے, مانور کی منگنی والی. تو شادی اس کی ہے 1 سال کے بعد. تو جب شادی ہوگی تو پھر اس کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی نا وہ میں آپ کو یہاں پہ چینل پہ دکھائیں گے اس کی. تو مانور کا چینل بھی آپ سبسکرائب کر لیں, مانور ولاگز کے نام سے. اس کے چینل پہ بھی اس کی وہ کچھ ویڈیوز وغیرہ اس کی شادی کی بھی پڑی ہوں گی, اس کے منگیتر کے ساتھ بھی پڑی ہوں گی. بلیکا بھی چھوٹی ہے, اس کا بس ہائٹ اس کی نکل آئی ہے, لیکن اس کی عمر اتنی نہیں ہے, 14-15 سال اس کی ایج ہے. اس کی شادی کو بھی دیر ہے. پہلے مانور کی شادی کریں گے, پھر ابوذر کی کریں گے, اس کے بعد پھر ملیکا کی ابھی 6-7 سال بعد کریں گے. بہت شکریہ زینیا سسٹر, بہت شکریہ زرگم اینڈ زینیا, بہت شکریہ. اچھا سنڈیا پاکستان میں جو بھی ہوتا ہے وہ رویش سنگھ بالکل ہی حقیقت ہے. اور ابھی میں وہ آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ آپ کا کون سا ہے وہ چھوٹی چھوٹی داڑھی والا, وہ جو کیپٹن رہا ہے آپ کی ٹیم کا, کوہلی ہے نا, کوہلی کا میچ تھا نا, میچ ہارے تو کوہلی بڑے اچھے طریقے سے وہ مل رہا تھا. ایک وہ میں نے شیئر کی تھی ویڈیو, میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو ایک طرف وہ افغان کرکٹر تھا اور ایک طرف وہ کوہلی تھا. تو کوہلی اور ہمارے جو کرکٹر ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے مل رہے تھے, جیسے بہت اچھے مطلب اس نے کم ظرف دوست سے ظرف والا جو دشمن ہے نا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. بظاہر ہمارے ملک میں دشمنی ہے, لیکن جس طریقے سے ملے تو وہ اس پہ بڑی خوشی ہوئی نا, کہ ظرف والا دشمن بھی ہے تو ظرف والا ہے. تو بیسیکلی ہم لوگ ایک ہی ہیں, اور حقیقت ہے کہ ہم لوگ ایک ہیں. اور ہمیں جو امن پسند لوگ ہیں نا ان کو امن کو فروغ دینا چاہیے. ان لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے نقصان صرف اور صرف پاکستان اور انڈیا کی عوام کا ہوا ہے. ہمارا سارا پیسہ ضائع ہوا ہے, ہماری جو ترقی تھی وہ رک گئی ہے, ہماری جو گروتھ تھی وہ رک گئی ہے. ہم صرف لڑائی جھگڑوں کے اندر ہی رہ گئے ہیں, ہم صرف اسلحہ جمع کرنے میں رہ گئے ہیں, اور ان چکروں سے نکل ہی نہیں پائے. اگر ہم ان چکروں میں نہ ہوتے, ہمارا ایک دوستی والا ماحول ہوتا اور ہم ان جنگوں شنگوں میں نہ پڑتے, تو ہمارے جو ملک ہے, ہمارے جو لوگ ہیں. واہ, عمران خان ہماری کالونی میں ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے. ابھی مجھے کسی نے میسج کیا کہ عمران خان میں دی. کمال ہو گیا. عمران خان آج ملتان آیا ہوا ہے نا, تو وہ ابھی ہماری کالونی کے اندر جو ہے وہ اسی کے اندر وہ انٹر ہوا ہے ابھی. اور مجھے پہلے وہ سعید بھائی ہمارے انہوں نے میسج کیا تھا کہ عمران خان خانولی جا رہا ہے, میں نے کہا مذاق کریں گے, لیکن ابھی پتہ چلا کہ وہ پہنچا ہوا ہے. میں نہیں جا سکا. چلیں کوئی بات نہیں, میں لائیو ہوں, ٹھیک ہے. خان صاحب زندہ باد. کمال ہو گیا. مانو ملیکا تم کدھر ہو؟ مانو کدھر ہے, بلا ذرا اس کو. مانو ادھر آ ذرا, بات سن. نہیں لائیو میں نہیں آ, تو ادھر تو آ جا سائڈ پہ. تو نے عمران خان کو ملنا تھا. عمران خان ان خان ولیج آیا ہوگا کسی کے پاس. میں آپ کو کب سے کہہ رہی ہوں بابا. کیا تو جاتی نا, یہ آ گئی موٹی. آج ابھی تیرا پوچھ رہے تھے سارے, کہتے اس کی شادی ہو گئی ہے. نہیں میری شادی نہیں ہوئی ابھی. کب ہونی ہے؟ کیا کب ہونی؟ آپ کو نہیں پتا؟ 1.5 سال بعد. 1.5 سال بعد ہے. آپ تو یہی کہتے ہو. یہی ہوگا اس کی 2024 کے اینڈ پہ, دسمبر میں ہوگی یا 25 کے جنوری میں. اچھا یہ اب ہے نا. ہاں یہ دیکھ یار, بابا ہمیں ملنا تھا یار. واقعی تو ہمارے بالکل پاس آیا وہ.
اب اب عمران خان گھر آ کے چلا گیا پھر بھی تم نہیں گئے ملنے, کیا حالت ہے تمہاری. آپ نے کہا بہاڑی چوک پہ اس سائڈ پہ اتنا تو دور. ادھر تو تھا, وہاں سے اب ادھر آ گیا ہوگا نا کسی کے گھر. کوئی ہوں گے ان کے پھر. چلو کوئی گل نہیں. چلو کبھی تو ملیں گے ہے نا. سعید بھائی پہنچے ہوئے ہوں گے نا. ظاہر ہے وہ اس کو تو لے جاتا ہوں آج کر آ رہا نہیں رہا نا میرے پاس. آجا میرا بیٹا لائیو آیا ہوا ہے, وہ آ اپنے گیا موڈ میں میرا ہے. سونا بیٹا آج چلے. اچھا وہ چلے میں, صحیح انکل تو پی ٹی آئی کے وہ ہے نا اچھا کل وہ نا عمران خان کے. مانور چینل بھی ہو گیا, مانو تیرا چینل بھی سبسکرائب کروا دیا, ٹھیک ہے, کیا یاد کرے گی تو. بیبو نے اس لیے معافی مانگی ہوگی کہ اس نے بات وہی ہے نا کہ جب تک دیکھیں آپ جس وعلیکم السلام دیسی ذائقہ کوکنگ, کیسی ہیں سسٹر آپ, ٹھیک ہیں, وعلیکم السلام. کوہلی آج 100 مارا ہے ماشاءاللہ, اوپر والا آپ کی بیٹی کا ہمیشہ خوش رکھے. بہت شکریہ بھائی, سلامت رہیں آپ بھی. اچھا مہنور کے شویتا سسٹر بہت شکریہ. منگنی کی ویڈیو ڈالیں مہنور کی, میں آج ہی ڈالتا ہوں انشاءاللہ. میں ابھی وہ آتی ہے, میں اس کو ایڈٹ کر کے جو ہماری فیملی کے لوگ ہیں ان کو تھوڑا وہ, کیونکہ وہ گھنٹے 1.5-2 گھنٹے کی ہے, تو اس میں سے وہ کلپ نکال کے نا چھوٹے وہ میں کرتا ہوں اس کو. مشا پھر بیبو نے اس لیے معافی مانگی ہو کیونکہ بات وہی آ جاتی ہے, جب تک یہ لوگ بکواس کرتے رہے ستارہ یاسین کے اوپر تب تک اٹس اوکے, سب ٹھیک تھا. جب اب ان کی اپنی گردن میں ہاتھ پڑا ہے نا, جب ان کے خلاف بولنا شروع ہوئے سارے, تو اب یہ چیخنا شروع ہو گئے ہیں, معافیاں مانگنے پہ آ گئے ہیں. اب سارا بات یہ ہے کہ ہر کسی کی لائف کے اندر بہت کچھ سارا کچھ ہوتا ہے, اور بیک سائڈ کے اوپر. اور میں آپ کو بتاؤں جو اس طرح کے ریئیکشن دیتے ہیں, اور جو بیٹھ کے اپنے آپ کو حاتم تائی اور بڑا اپنے آپ کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں, اصل گھٹیا لوگ ہوتے ہی یہی ہیں. یہ ساری کرتوتیں, سارے 2 نمبر کام انہوں نے کیے ہوتے ہیں, اور پھر یہ لوگوں کے اوپر بیٹھ کے کیچڑ اچھالتے ہیں. آمین آمین آمین. کبھی تھینک یو سسٹر, بہت شکریہ. سر ان کے منہ کب بند ہوں گے, اعظم بہت غلط بول رہا ہے باپ بیٹی کے رشتے پر. ٹھیک ہو جائے گا, سب ہو جائے گا, بھونکنے دیں ان کو. ہم سب ایکٹر ہیں سر, ڈائریکٹر تو اوپر والا ہے. بالکل حقیقت ہے, ہم سب ایکٹر ہیں, ڈائریکٹر اوپر والا ہے. بات اتنی سی ہے نا کہ سب کی لائف کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. کچھ ہڈن, کسی نے ہڈن رکھا ہوتا ہے, کسی نے کچھ رکھا ہوتا ہے. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے, جو اوپر ایسے بنے ہوئے ہیں جیسے پتہ نہیں نیک پاک جیسا کوئی ہے نہیں, بیٹھ کے ریئیکشن دے رہے ہیں فلاں کی کیا, فلاں گھٹیا, اور فلاں یہ, اور فلاں وہ, فلاں وہ. تو بندے کو ہنسی آتی ہے, تم کون ہو, تمہاری تو پیدائش کا بھی پتہ ہے. تو بات یہ, ایسے بہت سارے لوگوں کو ہم جانتے ہیں جن کی حقیقت کو ہم جانتے ہیں, پھر جب ان کی باتیں سنتے ہیں تو حیران ہی ہوتی ہے, اچھا تو یہ بھی بیٹھ کے یہ بات کرے گا. تو اپنے بارے میں دیکھو, اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اپنے آپ کو, دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالتے رہو, دوسرے کو گرانے کے لیے, دوسرے کو گھٹیا بنانے کے لیے, دوسرے کو آپ گھٹیا بناتے رہو. دوسرے سارے گندے ہیں, میں بس حاجی چراغ دین ہوں, باقی ساری دنیا بری ہے. اور جب یہ انسان میں آ جاتی ہے نا چیز کہ دوسروں کو برا کہنا شروع ہو جائے ہر چیز کے اندر, اور خود کو وہ اچھا بنانا شروع کر دے, تو وہ پھر کچھ بھی نہیں بچ جاتا. ایسے لوگ ہی زیادہ برے ہوتے ہیں. ماموں نے ایک بار پھر رنگ بدلا ہے, دل بر نے سیٹ کر دیا. دل بر کے پاس میرے خیال میں ماموں کی کوئی تصویریں آ گئی ہیں, تو اس لیے پھر سب وہ سیٹ ہو گیا. ان کو پتہ نہیں ہے میرے پاس کیمرے ہیں, خفیہ والے کیمرے میرے پاس ہیں, ویڈیوز بنانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں ان کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دوں, کرنے پہ آؤں تو, لیکن ضرورت نہیں ہے, ایسے کام کرنے نہیں چاہیے. آج کل کا تو دور ہی ایسا ایڈوانس دور ہے. آپ کسی کو بھی پھنسانا چاہو تو اگر آپ ہاتھ دھو کے کسی کے پیچھے پڑ جاؤ, اور آپ کو پتا ہو کہ وہ بندہ 2 نمبر ہے, تو اس کو کچھ بھی نہیں ہے اس کو کور کرنا اس کے لیے. تو ضرورت کیا ہے, بات یہ ہے کہ ہر بندے کی لائف, وہی بات آ گئی نا کہ ہر بندے کی لائف میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, تو کیا ضرورت ہے دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھانے کی. جب آپ دوسری طرح کسی کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں نا, تو یہ جو 3 انگلی ہے نا, یہ آپ کی طرف آتی ہیں. آپ ایک انگلی دوسرے کی طرف کرتے ہیں, 3 آپ کی طرف ہوتی ہیں. تو اس چیز سے اسلام بھی منع کرتا ہے
اسلام کو چھوڑیں ہر مذہب منع کرتا ہے، انسانیت بھی اس جگہ. روی سنگھ حقیقت تو یہی ہے بھائی، بات پیچھے دھکیل دیا ہے اور ہم دھکیلے گئے ہیں، اور ان کے جو ایجنٹ ہیں نا وہ ہمیں مزید دھکیل رہے ہیں پیچھے مزید. یہ ہمیں یہ برداشت نہیں کرتے کہ ہم لوگ پروفیسر کمینہ بندہ ہے، گھٹیا آدمی ہے. میں آپ بتا رہا ہوں رت، یہ جو بیلٹ ہے نا، اس بیلٹ کے اندر یہ چیزیں معمولی باتیں ہیں، آپ کے لیے حیران کن چیزیں ہیں، لیکن ان کے اندر یہ ہے یہی کچھ. یہ عورت گزر جائے تو یہ ایسے ہی بات کرتے ہیں، فلانی ڈٹھی وے او اوندا پچھا ڈٹھے وے، اوندا فلانا ڈٹھے وے. ان کے اندر نام رکھنا، ان کے اندر سسر، ان کے اندر وہ. بلکہ ایک دن ذمہ دار تھے ہمارے علاقے کے، وہ یہیں پہ کمنٹ بھی انہوں نے کیا ہوا تھا، کہتے ہیں ہمارے جتنے یہاں پہ ملازم ہیں یا نوکر ہیں نا، تو ان کا ہم یہی سنتے ہیں سسر بہو کے ساتھ اور بہو سسر کے ساتھ اور فلانا اس کے ساتھ اور فلانا اس کے ساتھ، اور وہ اس کے ساتھ بھاگ گئی، وہ اس کے ساتھ بھاگ گیا، وہ اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ یہ عام چلتی ہیں، چھوڑ دیں ان کو. یہ ایک طبقہ گھٹیا ہے، یہ اسی گھٹیا طبقے میں سے ہیں یہ پروفیسر وغیرہ جو ہے نا. یہ ہو جائے گا علاج بھائی. C2 کیسی ہے کبھی نہیں سنا، جب سسرال سارا سرائے کی بیلٹ ہے. نورین وقاص سسٹر، سرائے کی بیلٹ اگر سسرال ہے تو آپ وہ C2 یہ یہاں پہ عام، ابھی جو آج کل سیزن ہے اس کا نا، ابھی کبھی آپ کا کسی بڑی سبزی کی شاپ پہ چکر لگے نا، اگر آپ ابھی تو آپ دبئی میں ہیں، لیکن آپ وہاں دبئی بھی منگوا سکتے ہیں، یا کسی کو کہہ کے C2 کہہ دیں کسی کو. ان کو سبزی والوں کو پتہ ہوتا ہے، یہاں ہمارے علاقے میں سب کو پتہ ہے. یہ لمبی لمبی سی ہوتی ہیں، جس طرح پھلیاں ہوتی ہیں نا، اس طرح کی لمبی لمبی سی. ان کو چھوٹا چھوٹا کٹ کرتے ہیں، کارنر اس کے کاٹ دیتے ہیں، اس کو آپ قیمہ جس طرح بھونتے ہیں تو قیمے میں بھون دیں اس کو، وہ بہت مزے کی بنتی ہیں قیمے کے ساتھ. ابھی اس نے بیچ میں ہم ذرا وہ اوائڈ کر رہے تھے، بیف وغیرہ نہیں کھا رہے تھے، تو چکن اس نے بنایا تھا، تو چکن کے ساتھ اس نے بنائی، انتہا کی مزیدار. وہ کھٹی کھٹی سی ہوتی ہے، یہ بہت ٹیسٹی ہوتی ہے. وہ آپ جب بھی کھائیں گی نا تو آپ کہیں گی کہ بس سیزن آئے اور میں اس کو کھاؤں. بہت مزے کی سبزی ہے، تھوڑا ڈیفرنٹ ٹیسٹ بھی چینج ہو جاتا ہے نا، بندہ کھا کھا کے وہی آلو، وہی گوبھی، وہی کریلے، وہ ایک چیزیں کھا کھا کے بندہ تھکا ہوتا ہے. آپ اس کے اندر ایک یہ لے لیں اور دوسرا قیمے کے اندر بنائیں، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، ہم تو بھی بولتے ہیں، اور کچھ کنول کی جڑ بھی بولتے ہیں، وہ جس میں بلیک کلر کا ہوتا ہے، پھر اس کو ابالتے ہیں اور کٹ کرتے ہیں تو مٹی لگی ہوتی ہے، جڑیں ہوتی ہیں وہ کنول کی بیسیکلی، تو بھی بولتے ہیں اس کو. تو اس کو کٹ کرتے ہیں، اس میں سوراخ ہوتے ہیں. ملتان میں وہ آلو بھی چھولے بڑے مشہور ہیں ملتان کے، یہاں کے آلو بھی چھولے کہتے ہیں اس کو. آلو ہوتے ہیں اس میں، وہ بھی ہوتے ہیں، بھی بولتے ہیں اس کو، اور وہ چنے. تو وہ بھی کا قیمہ قیمے کے ساتھ وہ بھی بہت اچھے بنتے ہیں، اور C2 بھی بہت اچھے بنتے ہیں. بلکہ اس نے کل پرسوں لے کے آئی ہوئی تھی، بنائے تو تھے اس نے، لیکن یہ اس کی شکل دکھانا بھول گئی تھی. پھر یہ اور خرید کے لائی تھی، کہتی میں ویڈیو بناتی ہوں، مجھے کسی نے کہا تو میں دکھاتی ہوں. پتہ نہیں اس نے ویڈیو بھی اپنے، ہاں سوانجنا تو کیا بات ہے، سوانجنا تو سہانجنا. نورین وقاص سسٹر، یہ تو اتنی کمال کی چیز ہے. رویش سنگھ میرا وہ دوسرا چینل ہے نا پاکستان واکرز، اس کے اندر آپ دیکھو نا، اس میں میں نے وزٹ کیا ہوا ہے، مارننگ وزٹ ہے میرے پورے شہر کا، صبح صبح کے ٹائم جب سارے کچھ تو ہم گھومنے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو وہ پورا میں وزٹ کرتا ہوں. جس بھی شہر جاتا ہوں تو میں نے بہت سارے وزٹ ہیں اس میں بک بک نہیں کی ہوئی، میں نے صرف اپنی ویڈیو بنائی ہوئی ہے. تو وہ آپ دیکھنا اس میں مزید. وہ اس کے اندر آصفا کے ساتھ میں گھومتا رہتا ہوں، تو مزید میں اپنے شہر کا پورا ایک وزٹ دوں گا. اس کے اندر ایک میں نے واکنگ ولاگ ہے میرا، وہ ہے ملتان سٹی قلعہ کہنا قاسم باغ کے نام سے. تو وہ ذرا اچھا ہے، وہ دیکھنا آپ نا ہمارا. اس کے اندر وہ ہمارے آپ کے جب لوگ یہاں سے گئے تھے تو کچھ مندر بھی ہیں جو وہاں پہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے تھے بعد میں. سہانجنا تو سسٹر میں آپ کو بتاؤں، نورین وقاص، سہانجنا کو میں، کچھ لوگ اس کو نہیں سمجھ رہے ہوں گے، مورنگا پاؤڈر جو ہے نا، اس کی جو پتے ہیں اس کو تو پاؤڈر کر کے تو وہ لوگ اس کو مطلب کیا بولتے ہیں اس کو، سپر فوڈ، اس کو کیپسول بھر کے، اور وہ پورے ورلڈ میں سیل بھی ہو رہا ہے. تو ہم تو بچپن سے کھاتے آ رہے ہیں سہانجنا، اور بڑے شوق سے کھاتے تھے. تو اسی پودے کے اوپر، مورنگا کے اوپر جو پھول اگتے ہیں، پھول بننے سے پہلے جو کیا بولتے ہیں اس کو، پھول بننے سے پہلے کلیاں ہوتی ہیں نا، جو کلیاں ہوتی ہیں گرین گرین،
اور وہ ہلکی ہلکی پھوٹ رہی ہوتی ہیں، تو وہ اس وقت اس کو اتارتے ہیں وہاں سے اور اس کو پھر وہ بناتے ہیں سوہانجنا. تو سوہانجنا تو کمال ہے. جی جی مورنگا فلاور بالکل. سر انڈیا پاکستان کا میچ ہو پاکستان میں تو ہم لوگ آ سکتے ہیں پاکستان. بالکل رویش سنگھ، آپ تو سنگھ ہیں، آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ ادھر آئے نا، وہ کون سا ہے وہ جو آپ کا جنم استان ہے، کون سی جگہ ہے وہ؟ میں نے جانا بھی ہے. آپ کے تو بہت سکھ آ رہے ہیں پاکستان، اور یہاں پہ تو ہمارے آپ کے بہت سارے سکھوں کی شاپس ہیں. لاہور کے اندر پوری سکھوں کی مارکیٹ ہے، اور ہمارے یہاں ملتان میں بھی سکھ ہیں، کچھ 2-3 حکیم سکھ بھی ہیں جنہوں نے پوسٹر دیا ہوتا ہے وہ. تو یہاں پہ بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کی. آپ کبھی آئیں تو صحیح. پاکستان کے بارے میں صرف ایک ہوا بنا رکھا ہے. آپ پاکستان جب آئیں گے نا، ہاں کرتار گرو والا گرودوارا، آپ کرتار سنگھ کے ولاگ، ہاں کرتارپور کوریڈور، آپ وہاں آئے نا تو آپ وہاں کے ولاگز دیکھیں، اور وہاں کے جو آپ کے وہاں سے انڈیا سے سکھ آئے ہیں ان کے پھر آپ رائے سنیں کہ لوگوں سے کہ پاکستان کے اندر ہم گئے ہیں تو پاکستانیوں کا برتاؤ ہمارے ساتھ کیسا تھا. تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمیں پاکستان جانا چاہیے. پاکستان آنا آپ کے لیے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. آپ جب بھی آئیں گے آپ کی لوگ بہت رسپیکٹ کریں گے، بہت آپ کو پیار دیں گے، اور پاکستانی قوم بہت پیار دینے والی ہے. سارے یہ سلمہ کے خاندان جیسے لوگ نہیں ہیں، یہاں پہ بڑے اچھے لوگ ہیں پاکستان کے. کوئی بات نہیں ہے، آپ راجپوت بھی ہیں تو یہاں پہ پاکستان میں راجپوت تھوڑے ہیں، بہت سارے راجپوت ہیں جو وہاں سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے، اور کوئی بھی آ سکتا ہے پاکستان. آپ آئیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کو روکا کسی نے بھی نہیں ہے پاکستان. آپ آئیں، آپ گھومیں پاکستان. بلکہ آپ کچھ ولاگز دیکھیں جو ہمارے موٹر وے کے اوپر جو لوگ آئے ہیں اور ادھر گھومے ہیں اور گزرے ہیں، تو وہ خود کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو جو پاکستان کے بارے میں ہمارا امیج تھا، جو ہمیں بتا رکھا تھا، وہ ڈیفرنٹ تھا، اور جو پاکستان ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. پاکستان حقیقت میں بہت خوبصورت ملک ہے، بہت اچھا ملک ہے، لوگ بہت اچھے ہیں. باقی اکا دکا تو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ برے ہوتے ہیں، مطلب 1% 2% تو ہر جگہ برے ہوتے ہیں. تو پاکستان کو جو فیس ان لوگوں نے دکھایا ہے، بیبو وغیرہ نے، اور یہ پاکستان کا فیس نہیں ہے. پاکستان میں بھی ایسے لوگوں کو نیچ سمجھا جاتا ہے، گھٹیا سمجھا جاتا ہے. ان کو عزت نہیں دی جاتی پاکستان میں، ان کو نیچ سمجھا جاتا ہے. آپ خود ہی دیکھیں کہ ان لوگوں کے خلاف کتنے پاکستان جب یہ نکلے ہیں تو پاکستانی پریشان ہو کے سامنے آئے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں پاکستان کے اندر. تو یہ پاکستان کے اندر بھی ان کو گھٹیا ہی گنا جاتا ہے، ان کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا ان لوگوں کو. چلیں جی اجازت دیں، آصفہ کو لیٹ ہو گئے، 11 بج گئی ہے. میں ابھی تھک گیا ہوں. اب میں لائیو میں لوں گا آفس سے تو پکا آؤں گا. سر ویلکم رویش. جب آپ پاکستان آؤ تو آپ نے بتانا ہے لازمی آنے کے لیے، اور آپ نے مجھے ملنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ کو انشاءاللہ گھمائیں گے پاکستان. اور پاکستان کے آپ شمالی علاقہ جات گھومیں. آپ پشاور جائیں، اور ادھر مٹھو لائیو میں آصفہ آنٹی کی کمی پوری کر رہا ہے. ہاں آج وہ آصفہ نہیں ہے تو آصفہ کی جگہ وہ مٹھو آ گیا. ویسے میں آپ کو کبھی وہ اوپر دکھاؤں گا. میرے پاس بہت سارے پرندے ہیں، بڑے مزے، بہت سارے، مطلب ایک نہیں ہے، میرے پاس تقریباً 40-50 جوڑیاں ہیں ان کی، اور بڑے ڈیفرنٹ قسم کے ہیں. وہ بڑے خوبصورت ہیں. لو برڈز بھی ہیں، چھوٹے کاکٹیلز بھی ہیں، اور وہ سن کنورز ہیں، اور روزی کولی ہیں، جینڈی کنور ہیں، اور گرین چیک کنور ہیں، اور پائن ایپل کنور ہے. اچھا کنور مجھے بہت پسند ہے ویسے. پائن ایپل کنور ہیں، جینڈی کنور ہیں، سن کنور ہیں، اور وہ جو نیا لایا ہوں میں بلو مونگ کا پیڑ بھی ہے میرے پاس. تو بلو مونگ ہے، بلو مونگ جو ہے. اچھا ہاں، تو بلو مونگ بھی ہے میرے پاس. ابھی میں نے یہ کہہ رہے ہیں بچے کہ ہمیں نا کوکاٹو لے کے دیں، کوکاٹو اور وہ مکاؤ لے کے دیں. تو وہ شاید ان کو پھر میں نے کہا بچہ لے لیں گے تاکہ وہ ہمارے ساتھ ہینڈ ٹائمڈ ہو جائیں گے تو گھومتے پھرتے رہیں گے. تو بچوں کو بہت شوق ہے ان کو نا، بچوں سے زیادہ مجھے شوق ہے. لیکن بیسیکلی میرا پروگرام ہے اپنا فارم بنانے کا. تو ہمارے پاس جگہ ہے تھوڑی سی، اس کو ابھی ماہنور کی شادی کے بعد ہم ارادہ کیے ہوئے ہیں کہ وہاں فارم ہاؤس ایک بنائیں گے. خود بھی شفٹ ہو جائیں گے وہاں پہ، اور ساتھ برڈ فارم بھی بنا لیں گے وہاں پہ. تو ایک اچھا ایک لائف سٹائل، مطلب جو بڑھاپا ہے نا وہ اچھا گزر جائے گا. جو جتنا بھی آپ ریالٹی کے اندر رہیں گے نا، مطلب آپ ریئل لائف کے اندر رہیں گے، اوریجنل زندگی کے اندر رہیں گے، آپ اچھی زندگی جئیں گے. جتنا آپ ماڈرنزم کی طرف اور جتنا آپ جائیں گے نا، آپ اپنی لائف سٹائل کو بہتر رکھیں، سب رکھیں، ماڈرن رکھیں، گھر اچھا رکھیں، گاڑیاں اچھی رکھیں، گھومیں پھریں، یہی زندگی ہے.
لیکن آپ جتنا آرٹیفیشل لائف کی طرف جائیں گے نا، آپ کو سٹریس، پریشانیاں، یہ چیزیں آپ کی بالکل، آپ جتنے بھی سٹریس میں ہوں، آپ کے پاس جیسے مٹھو ہے، ہمارے پاس کیٹس ہیں، ہم ان کے پاس جتنا مرضی دماغ آپ کا گھما ہوا ہو، آپ وہ جب آئیں گے تو وہ آپ کا سٹریس ختم ہو جائے گا، آپ ان میں انوالو ہو جائیں گے، آپ کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ چلیں، بہت شکریہ، سلامت رہیں، خوش رہیں۔ کل انشاءاللہ میں آصفہ کے ساتھ لائیو آؤں گا۔ آصفہ نے کہا تھا کہ میں 10:30 تک آ جاؤں گی، لیکن لگتا ہے مجھے بھابھی نے بٹھا لیا ہوگا اس کو، تو کل انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ میں کوشش کروں گا کہ ڈیلی میں آدھا گھنٹہ لائیو آ جاؤں، بور نہیں ہوں گے آپ تو پھر آ جایا کریں گے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو رویش سنگھ، ویلکم۔ آپ آؤ گے تو ضرور ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے؟ باقی آپ اپلائی کرو ویزا پاکستانی ایمبیسی کے اندر، وہاں سے جب بھی آپ یہاں آنا ہو، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ یہ صرف ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ پتہ نہیں پاکستانی اندر آنے دیں گے نہیں آنے دیں گے یا کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ آئیں پاکستان آپ آئیں گے، آپ کو لگے گا کہ آپ اپنے ملک میں پھر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ، سب بہترین ہے، آپ کی رسپیکٹ کریں گے ہر کوئی۔ اب آگے بتائیں گے میں انڈین ہوں، جب آپ بتائیں گے میں انڈین ہوں تو پھر آپ دیکھنا کہ یہاں پہ داڑھی والے سے لے کر بغیر داڑھی والے تک ہر بندہ آپ کی رسپیکٹ کرے گا، کوئی بھی آپ کو برا نہیں کہے گا یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ، سلامت رہیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔